غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مدینے سے روانگی کے موضوع پر بات کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں 4th ایئر MBBS کے طالب علم عبدالباسط سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ معزز حاضرین، مدینے سے روانگی سے قبل آپ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور یک لک کسی ننھے بچے کی طرح آپ اپنے جد اپنے نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور بے اختیار گڑگڑانے لگے اور قبر اقدس سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو مخنف مقتل حسین صفحہ نمبر 24، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں انتہائی مجبوری کی وجہ سے آپ کا محلہ، آپ کی خوشبو، آپ کا شہر چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا گیا ہوں۔ مجھے آپ سے زبردستی جدا کیا جا رہا ہے، مجھ پر یہ قہر و جبر کیا جا رہا ہے کہ میں ایک فاسق کو فاجر اور شرابی کی بیعت کروں۔ میں اس کی بیعت کو کفر سمجھتا ہوں اور اگر انکار کرتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے مجبوری کے عالم میں مجھے آپ کی غربت سے دور جانا ہوگا۔ شب عاشور امام مظلوم نے اپنے تمام انصار کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور فرمایا، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ کل روزے جنگ ہے اور میرے لشکر میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا، لہٰذا میں نے تم سے بیعت لے لی۔ اس پردہ شب میں جس کا دل جدھر چاہے وہ ادھر چلا جائے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ شمع گل کر دی جائے تاکہ جانے والوں کو شرم نہ آئے۔ حضرت علیہ السلام کے یہ کلمات سن کر انصار حسین نے یہ عرض کی، یا ابن رسول اللہ، کہ آپ کو ہماری وفاداری اور جان نثاری پر اعتماد نہیں؟ یا ابن رسول اللہ، ایک جان کیا ہم 1000 جانوں آپ پر نثار کرتے ہیں۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ میں جو چاہوں برس جائیں بادل، خوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل۔ میں جو چاہوں برس جائیں بادل، خوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل۔ جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ عزیزان گرامی، کربلا میں ایک طرف ظلم و جبر کی انتہا ہے تو دوسری طرف صبر و استقامت کی معراج نظر آتی ہے۔ کیا یہ باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی انوکھی داستان ہے، یا مزید اس سے آگے بڑھ کر سوچئے تو بقائے انسانی اسی میں ہے کہ کربلا اور اس سے ملنے والے درس کو یاد رکھا جائے۔ نے کہا اور زندہ نے کہا، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے۔ بعد عاشورہ جب 11 محرم سے آل رسول اس حالت میں قیدی بنائے گئے کہ مردوں میں علی ابن الحسین تھے جو بیماری کی وجہ سے لاغر ہو چکے تھے، مقدرات کے سروں پر چادر نہ تھی، بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے اور تمام قیدی لشکر یزید کے ہاتھوں زخمی اور خون تھے۔ یہ مظلومیت اور پھر درباروں اور بازاروں میں تشہیر، مگر انہی دونوں اذیتوں کو حسین کی بہن زینب نے یوں استعمال کیا کہ تبلیغ اور انقلاب کی ایسی مثال پھر کبھی نہیں ملتی۔ ہائے حسینہ اے ہائے حسینہ، اے ہائے سکینہ، اے ہائے سکینہ،
یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا، اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ، تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا، لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی تھی سکینہ، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا، کچھ ہم سے سنو بابا، آگے نہ بڑھو بابا، آرام کرو بابا، بیراں یہ دلیں دختر بیراں یہ دلیں دختر، خیمے میں چلو بابا، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب سرزمین عرب پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے زبانی اور عملی طریقے سے تعظیم و تحریم نسواں کے عظیم نمونے پیش کیے۔ کبھی اپنی نو عمر بیٹی کے آنے پر خود کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ بٹھا دیا، تو کبھی ماں کے پیروں کے نیچے جنت قرار دیا۔ جب پوچھا گیا انسانوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے لائق کون ہے تو 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی، اجتماعی تحریک پر گہرا اثر ڈالا ہے وہ واقعہ کربلا ہے، وہ شہادت امام مظلوم ہے۔ بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی نے اس قدر گریہ وزاری نہیں کی جتنا غم حسین میں آنسو بہائے۔ دشت کربلا میں جس قدر خون بہا اس کو ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا عشق ہائے و ماتم کے دریا بہا چکی ہے۔ جب میں سانحہ کربلا میں حق و باطل کی تاریخ ساز واقعے میں امام حسین علیہ السلام کے خطبات پر نظر دوڑاتا ہوں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایک ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی زندگی اسی میں ہے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے آپ کو شہید کرا دے، اپنا خون لٹا دے، اپنا سر کٹا دے۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ۔ کہ ظلمت ہے بے شمار، آپ ہمارے پاکستان کے سرکمسٹنس میں دیکھیں گے، ظلمت ہے بے شمار وہی کربلا ہے پھر، ظلمت ہے بے شمار وہی کربلا ہے پھر، روشن ہو اب دیار وہی کربلا ہے پھر۔ اور ایک دشت پر خطر ہے یہ اور تشنہ کام سب، ایک دشت پر خطر ہے یہ
اور تشنہ کام سب، ہر جسم تار تار ہے، ہر جسم تار تار وہی کربلا ہے یہ، اور لاشا اٹھا رہا ہے ہر ایک شخص آج بھی، لاشا اٹھا رہا ہے ہر ایک شخص آج بھی، کاندھوں پہ سب کے بار وہی کربلا ہے یہ، اور دین خدا کو آج بھی درکار اس کا خون، دین خدا کو آج بھی درکار اس کا خون، جو شخص ہے نزار وہی کربلا ہے، یہ پھر وہی کربلا ہے پھر، اور ہر دور کے یزید پر، یزید تو قیامت تک آتے رہیں گے، ہر دور کے یزید پر اور اس یزید پر، ہر دور کے یزید پر اور اس یزید پر ہوں لعنتیں ہزار وہی کربلا ہے پھر۔ ہر ایک کے لیے، نہ فقط مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے، چاہے قبل از شہادت یا بعد شہادت۔ یہ منیت کی جو معنائیں ہیں یہ دونوں چیزوں پر آتی ہیں، امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کا احسان یا امام حسین علیہ السلام محسن کسی خاص مکتب کے نہیں، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، بلکہ سرکار امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے، نہ ہی اس کے ٹھیکیدار سنی، یہ کسی بھی فرقے کا اور کسی مسلک کا مسئلہ نہیں، بلکہ کربلا تمام مظلوم انسانوں کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اپنا راستہ انتخاب کرنے کا ایک طریقہ۔ شہادت سیدنا امام حسین جو علیہ السلام بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں، قبل شہادت اور بعد شہادت، یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں جو آج کے نوجوان طلبہ اور طالبات کے لیے ایک بہترین آئیڈیل یونیورسٹی میں منعقد کیا 25 سال ہو گئے، اور الحمدللہ یہ 25 سال کیسے گزرے میرے پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں، اور آج میرے مسعود صاحب بھی تشریف لائیں جو ابتدا سے اسٹرگل میں ہمارا ساتھ رہے، اسی طرح جانتے ہیں۔ بڑی اچھی باتیں ہوئی آج، اکثر جو ہے وہ باتیں اس طرح کی جاتی ہیں جس میں کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، جس میں کوئی انفرادیت نہیں ہوتی، جس میں سوچ کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا، آج ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے دیکھیں ایک بات یاد کرے خاص طور سے اسٹوڈنٹ، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضلنا بعضکم علی بعض، ہر چیز برابر نہیں ہوتی۔ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے، جو اچھی کتاب جو ہوتی ہے وہ مٹی کو بھی سونا بنا سکتی ہے اگر بندے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح ایک اچھا شعر، ایک اچھا سلام، ایک اچھا دعا، ایک اچھی تقریر، ایک اچھا جملہ دلوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے
अगर वो दिल खुद बदलना चाहे